الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایمان بالآخرت اور اس سے متعلقہ مباحث کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایمان بالآخرت اسلام کے بنیادی ایمان کے ارکان میں سے تیسرا اہم رکن ہے، اور آخرت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی صاحب عقل جھٹلا نہیں سکتا۔ آج کی اس نشست میں ہم ایمان بالآخرت کی حقیقت کیا ہے، اس پر ایمان کیوں ضروری ہے، اور قرآن مجید نے ایمان بالآخرت کے حوالے سے کیسے استدلال کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی 28 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، تم خدا کا انکار کیوں کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں دو موتوں اور دو حیات کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا، کنتم امواتن، تم حالت عدم میں تھے، فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، جب انسان پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے، پھر اس پر موت طاری ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، ثم یحییکم، قبر کی اور برزخ کی زندگی میں انسان کو ایک اور زندگی ملتی ہے، اور وہاں پہ حساب کتاب، سوال و جواب، وہ سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے، اور بالآخر قیامت کے دن ثم الیہ ترجعون، سارے انسان اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، میدان حشر بپا ہوگا اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ سنائے گا۔ یہاں پہ یہ آیہ کریمہ ہماری اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ انسان کی زندگی بھی دو طرح کی ہے، اور انسان پر موت کی بھی دو کیفیات ہیں، جس کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ اب یہاں پہ اس آیہ کریمہ میں بعد الموت کا ذکر ہے، اور جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ قبر کی بھی ایک اپنی زندگی ہے، اور اس میں انسان پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ وہ جان رہا ہوگا کہ اس نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو سمجھنے والی ہے کہ انسان پر موت طاری ہوگی، اور موت طاری ہونے کے بعد انسان کو دوسری زندگی جو ملے گی، وہاں پہ انسان کو شعور عینیت حاصل ہوگا۔ شعور عینیت یہ ہے کہ میں وہی شخص ہوں جو دنیا میں زندگی گزارتا تھا اور اچھے برے کام کرتا تھا۔ گویا انسان کو عین یہ شعور ہوگا کہ میں وہی شخص ہوں، وہی میری زندگی ہے، اور جس طرح میں دنیا میں اچھے اور برے کام کرتا تھا تو اپنے وجود کو انسان پہچانتا ہے۔ اسے شعور عینیت کے نام سے کہا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ پھر جو اگلی بات کہی گئی، ثم الیہ ترجعون، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے۔ وہاں پہ جواب دہی کا تصور قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ انسان جب یہاں سے قبر میں منتقل ہوتا ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کی زندگی کے بعد ایک معینہ وقت پر اللہ تعالیٰ قبروں سے انسانوں کو اٹھائے گا، اور بعد الموت، جہاں پہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کا تصور اس کے سامنے رکھا جائے گا۔
اب بس بعد الموت کے حوالے سے قرآن مجید نے کیسے استدلال کیا ہے، اس حوالے سے ہم قرآن مجید کی چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وہ دن جب خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وہ ایک خاص دن ہے جب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو اٹھائے گا، اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 93-94 میں ارشاد ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے، اس نے سب کو گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے۔ یہاں پہ یہ ارشاد ہو رہا ہے۔ پھر سورہ الحج میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، کہ اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو جان لو کہ ہم نے پہلے بھی مٹی جیسی بے جان شے سے تم کو پیدا کیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پہلے بھی ہم آپ کو مٹی جیسی بے جان چیز سے پیدا کر چکے ہیں۔ تو جب انسان حالت عدم میں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ اگر انسان کو زندگی دے سکتا ہے تو اب تو موت کے بعد اس کو دوبارہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں۔ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ شعور عینیت، انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں وہی ذات ہوں اور وہی بندہ ہوں، اس کو اپنی پہچان ہوگی، اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ سورہ المجادلہ اس کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جو یہ کام کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا۔ ثم ینبئہم بما عملوا، جو کچھ یہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم لوگ یہ کرتے رہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور جب اللہ پاک بتائے گا تو انسان کو پورا شعور ہوگا اس بات کا کہ میں ہی ایسی زندگی میں کرتا رہا، اور انسان کو یہ احساس بھی ہوگا کہ یہ نیکیاں تھیں جو میں نے زندگی میں کیں، اور یہ جرم تھے جن کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یونس اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر نفس اپنے ان اعمال کو خود جانچ لے گا وہ پہلے کر چکا ہے۔ یعنی انسان خود اپنے اعمال کو جان لے گا جو وہ دنیا میں کر چکا ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، جیسے اس نے زندگی گزاری ہے وہ سارا نقشہ انسان کے سامنے لے آیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرت وما عملت من سوء، یہ وہ دن ہے جب ہر نفس ہر اس نیکی کو جو اس نے کی ہے اور اس برائی کو جو وہ کر چکا ہے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ گویا انسان نیکی اور برائی جو کچھ دنیا میں کرتا رہا ہے اس دن انسان کے سامنے لے آئی جائے گی۔ اس چیز کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد ہوتا ہے، حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ۔ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان اعمال کی گواہی دیں گی جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ پھر وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہم کو اللہ نے گویائی عطا کی ہے۔ اے انسان، جب تو دنیا میں زندگی گزارتا تھا تو اللہ نے ہمیں گویائی، قوت گویائی عطا نہیں کی تھی، اس لیے ہم خاموش رہتے تھے اور بے جان، تمہارا بے جان تھے، آواز زبان نہیں تھی تو نہیں بولتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے
اور جو جو تم کرتے رہے ہو ہم اللہ کے ہاں اس کی گواہی دیں گے۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ خود اپنے خلاف شہادت دیں گے کہ وہ ناشکر گزار بندے تھے۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک تو ہے کہ انسان کی آنکھیں، انسان کی زبان، انسان کی جلد، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ انسان پورے کا پورا خود اس دن اقرار کرے گا کہ ہم ہی ناشکر گزار بندے تھے۔ اور جب کوئی بندہ کنفیس کر لیتا ہے تو پھر اس پر فرد جرم عائد ہوتی، تو گویا اس دن انسان ان ساری چیزوں کو کنفیس کر لے گا، اعتراف کر لے گا قیامت کے دن کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ اب جزا اور سزا پہ قرآن نے کیسے استدلال کیا ہے، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس دن انسان کو، اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک تمہیں قیامت کے دن اپنی اس زندگی کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس کام کا۔ اگر گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی، اگر نیکی کی ہے تو اس پہ جزا ملے گی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں مزید ارشاد فرمایا گیا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو قیامت کے دن اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی جو کچھ بھی انسان کرتا رہا ہے اس پر جزا اور سزا کی صورت میں اللہ کے سامنے انسان حساب کتاب دے گا، اور اس کو جزا ملے گی اچھے کام پر اور سزا کا حقدار ٹھہرے گا برے کاموں پر۔ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 90-91 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، ارشاد ہو رہا ہے اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے قریب جنت کو لایا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جزا اور سزا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایمان بالآخرت کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، اور اہل ایمان کی ایک خصوصیت بتائی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو جو بندہ اہل ایمان ہے، جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، وہ تو آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے، اور جب انسان آخرت پر کامل یقین رکھتا ہے، جزا سزا پہ یقین رکھتا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتا ہے، تو اس چیز کا انسان کی زندگی پہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے، اس کا ایک بڑا اچھا تاثر اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اخروی زندگی کے حوالے سے کچھ اشکالات انسانی ذہن میں آتے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جواب بھی دے دیا جائے۔ ایک اشکال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حشر نشر، بعث بعد الموت اور یہ سارا پروسیس تو ہوگا اس کے لیے جو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے، ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کا کریش ہو گیا، تو اب ان کا وجود تو ہوا میں بکھر گیا۔ یا پھر کوئی بندہ سمندر میں سفر کر رہا تھا اور سمندر کے سفر کے دوران اس پر موت طاری ہو گئی، اور اسے اٹھا کر انہوں نے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ یہ ساری صورتیں، یہ چند اشکالات ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تو نہ اب اس کا جسم بچا، نہ اس کے ذرات بچے، تو اس چیز کا ان کو یہ اشکالات ہیں، تو ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے۔ میں ان چند مقامات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 آیت میں ارشاد ہے وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کہ جب گل سڑ کر ہماری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایک اشکال تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، قبر میں بھی انسان دفن ہو تو جسم اس حالت میں سلامت نہیں رہتا۔ یہ کویسچن تھا لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا۔ نیز سورہ الکاف کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے اسی طرح کے ایک اشکال کا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو پھر بھی اٹھیں گے؟ زندگی کی یہ واپسی بعید از عقل ہے کہ مٹی میں مل کر جب خاک ہو گئے تو پھر زندگی کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک اشکال تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ عقل میں بات آتی نہیں ہے کہ انسان ختم ہو جائے، مٹی میں مل کر خاک ہو جائے اور پھر اس کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ چند اشکالات تھے۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 میں بھی ایک اسی طرح کے اشکال کا ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا أَضْلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، سورہ سجدہ آیت نمبر 10، اور انہوں نے کہا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہ اشکالات تھے معزز ناظرین و سامعین جن کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ایک اور مقام پر بعد نے آخرت کا انکار کر دیا اور اسی طرح کا اشکال تھا، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا گیا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہنے لگے ہمیں دنیاوی زندگی ہی کا سامنا کرنا ہے اور کسی زندگی کا سامنا نہیں کرنا، ہم اس میں مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں، اور ہماری موت کا باعث بھی صرف وقت اور زمانے کا طبعی نظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زندگی اور موت تو ایک طبعی نظام ہے، باقی یہ حساب کتاب والا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ ان سارے چیزوں کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہنے لگے ہم اس پہلی موت کے بعد کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ انہیں ایک خیال گزرا کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ممکن نہیں ہے، ممکنات میں شامل نہیں ہے، تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب قرآن مجید نے ان کے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے اور جواب دیا ہے قرآن مجید نے ان چیزوں کا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی بدن کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو۔ آپ کے انسان کے پروسیس کو دیکھیں کہ انسان ایک زندہ انسان بھی ہے تو اس کے جسم کے جو خلیات ہیں، سیلز ہیں، وہ تقریباً 7 سال کے اندر مکمل طور پہ بدل جاتے ہیں۔ یعنی 7 سال کے اندر انسان کے جسم کے سیلز مکمل طور پہ بدل جاتے ہیں، انسان کا سارا وجود ہی نئے سیلز کے ساتھ معرض وجود میں آتا ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ انسان کے جسم کے اندر رہتی ہے۔ اب یہ انسان کے ظاہری جسم کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس کے باوجود انسان کی شخصیت سلامت رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کہتا ہے کہ میں کوئی نیا انسان آ گیا، یا اسے شعور عینیت نہیں رہتا، وہ اسے شعور عینیت بھی رہتا ہے، وہ انسان بھی وہی رہتا ہے، انسان کی شخصیت بھی وہی رہتی ہے۔ یہ تو ایک دنیا داری کا مثال۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ نیند کی مثال لے لیجئے۔ نیند کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ آرام کر رہے ہیں، بڑے اچھے سے بستر پر، راحت کدے پر آپ بیڈ کے اوپر لیٹے ہیں، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد آپ پکڑے گئے، پکڑے جانے کے بعد عدالت آپ کو سزا سناتی ہے اور آپ کو کوڑے لگانے کا حکم صادر ہوتا ہے۔ اب اس خواب میں آپ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، آپ اس خواب میں اس کیفیت کو، اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، حالانکہ آپ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر
آپ کی ایک چیخ نکلتی ہے اور آپ اٹھ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ بستر پہ سلامت ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو ایک خواب تھا۔ تو اب دیکھیے کہ شعور عینیت ہے تو آپ اس سزا کو بھی محسوس کر رہے ہیں، کوڑوں کا کرب اور کیفیت اور اس کی درد کو بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر انسان کا وجود نہ بھی رہے، یعنی ظاہری جسم نہ رہے، آپ دیکھیں کہ آپ کا ظاہری طور پہ جسم پہ نہیں ہے، لیکن خواب میں آپ اس ساری کیفیت اور اذیت کو برداشت کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کا ظاہری وجود نہ بھی رہے، اس کے خلیات جسم سلامت نہ بھی رہے، مگر پھر بھی وہ اس کرب اور اذیت کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں کہ وہ پہلے ہی خلیات کو جمع کر دے، پہلے ہی سیلز کو جمع کر دے اور انسان کو دوبارہ وجود بخشے۔ ایک ہے انسان کو حالت عدم سے وجود میں لانا، اور ایک ہے کہ پہلے سے انسان وجود میں ہے اور پھر اس کو دوبارہ اکٹھا کر کے اس کے ذرات کو جمع کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو اگر انجیکشن لگا دیا جائے جس سے اس کی جو شعور ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی کسی کا آپریشن کرنا ہے اور آپریشن کرتے ہوئے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، وہ سینس لیس ہو جاتا ہے۔ جب انسان سینس لیس ہو جاتا ہے تو اس کا آپ پورا جسم کاٹتے پھریں، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز شعور ہے، شعور عینیت ہے کہ جب انسان کا شعور نہیں رہتا پھر آپ اس کے جسم کو کاٹ دیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر شعور عینیت باقی ہے تو پھر انسان کو ہلکی سی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا سورہ النور میں، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا کہ وہ کیا کام اس دنیا کی زندگی میں کرتے رہیں۔ پھر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ قیامت کے دن جو یہ تصور ہے کہ اعمال انسان کے اس کے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، اچھے کام کیے ہیں تو دائیں ہاتھ میں، اور اگر برے کام کیے ہیں تو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا، یہ سارا بھی شعور عینیت کا ہی پروسیس ہے کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی گزاری، میں نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے، وہ ساری تفصیلات اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ زندہ کرنا جسم کا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ پہلے خلیات کے ساتھ ہو یا نیا وجود اللہ انسان کو عطا کر دے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا گیا، ان کنتم فی ریب مما من البعث فانما خلقناکم من تراب۔ ان کے اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی تو مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر اس میں شک کر رہے ہو کہ دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، انسان کو وجود کیسے ملے گا، تو فرمایا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے پہلے بھی تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، جب تم حالت عدم میں تھے، کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اب ان خلیات کو، ان ذرات کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ اس کو کر سکتا ہے اور ایسا کرے گا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب یہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اس نے کہا کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی ہڈیاں، فرمایا گیا کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اسے زندگی بخشی تھی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
وہ خدا، وہ قادر مطلق، وہ اللہ رب العزت کی ذات جو انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، جب انسان کا وجود تھا ہی نہیں اور اسے وجود بخشا گیا، اب بھی اس کے لیے مشکل نہیں کہ وہ انسان کو دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 50 اور 51 میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے کہو، خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی چیز جس کا زندہ ہونا تمہارے خیال میں ناممکن ہو، تو پھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر وہ پوچھیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، تو کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار تم کو زندگی عطا کی تھی۔ جو بھی حالت انسان بدل لے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت جو انسان کو وجود بخشنے والا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو زندگی دے گا اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ تو ایک پہلو تھا ایمان بالآخرت کی ڈسکشن کے حوالے سے۔ اب انسان کی زندگی کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کو قرآن مجید نے کیسے بیان کیا، نظام کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور قانون مکافات عمل کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 میں انسان کی زندگی کے ارتقائی پروسیس کو بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے انسانی زندگی کے اس مرحلے کو بیان کیا ہے کہ جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، قابل ذکر ہی نہ تھا۔ اور دوسرے مقام پر کائنات کے تخلیقی مراحل کو بیان کرتے ہوئے سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا گیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے خیال میں آیا کہ انسان کو پیدا کرنا ہے، اس نے کہا کہ ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ اللہ کے لیے انسان کو وجود بخشنا یا کائنات کو وجود بخشنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ چیز قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اور سمجھائی ہے کہ وہ انسان کو مرحلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا اور اس قابل ذکر چیز نہ کو اللہ نے وجود عطا کیا، اور پھر انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اچھے برے کام کرتا ہے، اور ان اچھے برے کاموں پر پھر انسان کا حساب کتاب اور اس کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وجود بخشا، اور پھر ساری کائنات کے اندر ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا، مسخر کر دی۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اس نے تمہارے تابع کر دیا، انسان کے تابع کر دیا۔ گویا کائنات خدا، اللہ کی جو کائنات ہے، اس میں جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا، وہ اس کی خدمت گار ہیں ساری چیزیں۔ اور پھر اللہ رب العزت سورہ القیامہ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اتنے بڑے اللہ کے انعامات،
اللہ نے زندگی عطا کی، شعور عطا کیا، رزق عطا کیا، اولاد عطا کی، زندگی میں وہ مزے کرتا رہا، اور پھر اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ زندگی کیسے گزاری؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ یوں ہی چھوٹ جائے گا؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، جس کو قرآن مجید نے یہاں پہ بیان کیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں اے بنی نو انسان تمہارے لیے پیدا کی، اور اے انسان ساری کائنات کی چیزیں تو تیرے لیے پیدا کی، مگر تمہیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جس روز ہم ان کو جمع کریں گے، اس روز کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس چیز کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 23 میں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار کی قسم، روز قیامت اور آخرت کا آنا اسی طرح قابل یقین ہے، یعنی برحق ہے جس طرح تم آپس میں بات چیت کرتے ہو۔ مثل ما انکم تنطقون، اس رب کی قسم جو زمین و آسمانوں کا رب ہے، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا ایک حق ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، نو ون کین ڈینائی دس تھنگ، فرمایا اسی طرح قیامت کا آنا بھی حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ بات بھی انسان کو سمجھنی چاہیے کہ قانون مکافات عمل، انسان جو بوجھتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو بیج ڈالتا ہے وہی وہ کاٹتا ہے۔ اچھے کام کرے گا تو نتیجہ اچھا آتا ہے، برے کام کرے تو نتیجہ برا آتا ہے۔ اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں کہ ہر ایکشن کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہوتا ہے۔ اچھے کام کرے گا تو جزا ملے گی، برے کام کرے گا تو اس پہ سزا ملے گی۔ یہ چیز قرآن مجید نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 53 میں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں آفاقی کائنات میں بھی دکھائیں گے، اور ان کی اپنی کائنات یعنی ان کے نفوس میں بھی، ان کی اپنی جانوں میں بھی، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے، ان کی اپنی جانوں میں بھی اور اس انفس و آفاق میں بھی، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی حق ہے اور قیامت حق ہے۔ پھر مکافات عمل کی تفسیر قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بیان کی۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، برے کام کرنے والے یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ نیک لوگوں جیسا ہم ان کو کر دیں گے۔ اس چیز کو قرآن نے بیان کیا، اور آگے اور کیا ان کا یہ گمان ہے
کہ ان کی زندگی اور موت دونوں یکساں ہیں، یعنی اچھے کام کرنے والا اور برے کام کرنے والا، ان کی بھلا زندگی ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو قرآن مجید نے بتا دیا کہ اے انسانوں، اچھے کام کرنے پر اجر ملتا ہے، برے کام کرنے پر سزا ملتی ہے۔ اچھے کام کرنے والا باعث فخر ہے اور برے کام کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہوگا، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ باری تعالیٰ نے انصاف کرنا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 255 میں ارشاد فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے ہر نفس کو جیسا اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اچھائی ہے تو اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ ملے گا۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89 یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ کسی کو مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ اولاد، نجات صرف اس کی ہوگی جو خدا کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ نجات کس کی ہے؟ جو رب تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے گا۔ نافرمانیوں والا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن نادم و شرمندہ ہوگا، اور کامیابی اور نجات، فوز و فلاح، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا حقدار قلب سلیم والا۔ قلب سلیم والا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر اندھا بہرا گنگا نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ دھیان سے سنتا ہے اور پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس چیز کو سورہ الشعراء میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے۔ آزمائش یہ انسانی زندگی میں بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ وہ آزمائش کرے گا کہ تمہارے میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ ملک آیت نمبر 2 میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر دیکھیے کہ انسانی زندگی پر اگر انسان اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، یہ بات انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں پختہ اور راسخ ہو جائے کہ آخرت یقینی ہے، تو اس کے انسان کی زندگی پر بڑے پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا تقوی، للہیت، خدا خوفی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، یا ہم اپنی ذات میں مگن ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اپنی آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں؟ اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ پھر تم کیسے صاحب تقویٰ ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اس کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی وہ قیامت کا دن انسان کو ایسے مقام پر فائز کر دے گا۔ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن انسان کی حالت عجیب ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا آیت میں
فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی اذیت سے، اس دن کی خشیت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اے انسان، اس دن کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کا سامان کر لے، اگر اپنی اصلاح کا سامان نہیں کرے گا تو پھر بہت نادم و شرمندگی انسان کو اٹھانی پڑے گی۔ فرمایا قرآن مجید نے کہ آخرت ایک یقینی چیز ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان اور آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو، اور اگر آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پھر آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات انسان کو اپنے پلے باندھنی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو سنوارے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہاں پر ایک بڑی ہی اہم حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوں مگر پیغام خدا تعالیٰ کا ہو۔ یہ انتہائی اہم حدیث قدسی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور قابل توجہ ہے یہ حدیث پاک، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ والآداب میں بیان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا اس میں ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں اس کا خلاصہ، اس کا مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمام لوگ، اولین بھی اور آخرین بھی، اور تمام انسان اور تمام جن سب مل کر ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے دل کی طرح متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار ہو جائیں تو اس کے باوجود میری خدائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے جن، سارے انسان، ساری مخلوقات اکٹھی ہو کر وہ ایسی بھی بن جائے عبادت کرنے والی، تو اللہ کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارا جہان، جن و انس، اولین بھی آخرین بھی، ایک فاسق شخص کے دل کی طرح گناہگار اور بدکار ہو جائیں تو اس کے باوجود میری الوہیت اور ربوبیت میں ذرا برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگر تمام انسان اور تمام جن، اولین بھی اور آخرین بھی، ایک بڑے میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص مجھ سے اپنی خواہش کی تکمیل چاہے اور میں ہر ایک کی خواہش کی تکمیل کر دوں اور ہر ایک کو منہ مانگی مراد عطا کر دوں، تو اس کے باوجود بھی میرے خزانہ رحمت میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی ایک بھرے ہوئے سمندر میں سوئی کو ڈبونے کے بعد اس کے ناکے سے پانی کی ہلکی سی بوند کے خارج ہونے سے ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے محفوظ کر کے رکھتا ہوں، اور پھر انہی کے نتائج کسی کمی بیشی کے بغیر تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ پس تم میں جو کوئی اچھائی پائے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس کسی کو کوئی برائی پیش آئے وہ اپنی ذات کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ حدیث قدسی کتنی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارے مجاہدے، تمہارے ذکر اذکار، وہ جن ہوں، انسان ہوں، ساری مخلوقات، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، وہ ساری عبادت میں لگ جائیں، ان کے دل متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے گناہگار ہو جائیں تو پھر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو انسان کو فرق پڑتا ہے۔ وہ ساری کائنات کے
ہر فرد کو، ہر انسان کو، ہر جن کو ان کی منہ مانگی مرادیں عطا کر دے، پھر بھی رب تعالیٰ کی عطاؤں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اس کی عطاؤں میں کمی نہیں آتی۔ تو اچھائی کا موقع ملے تو انسان کو اچھائی کرنی چاہیے، برائی سے اجتناب کرنا چاہیے، یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اب یہاں پر آخری قرآن پاک کی آیت بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہوتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ ارشاد ہوتا ہے جس کسی نے نیک کام کیا وہ اپنی ہی بہتری کے لیے کرتا ہے، اور جس کسی نے برائی کی وہ خود ہی اس کے آگے آئے گی، اور تیرا رب انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ومن اساء فعلیہا، نیکی بھی انسان اپنے لیے کرتا ہے، برائی بھی انسان خود بھگتتا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اور یہ زندگی کس لیے عطا کی؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پرکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس نعمتوں کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اس کی تابع فرمانی بجا لائے، اس کے ذکر اذکار میں، اس کے شکرانے میں زندگی گزار دے، اور آخرت کے عذاب سے اور قیامت کے دن حساب کتاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر انسان یہ کرے تو وہ زندگی میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ